بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بچے کارٹون دیکھنے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ اس حد تک اس میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سارا دن انہیں کارٹون دکھاتے رہیں تو وہ بڑے شوق کے ساتھ کارٹون دیکھتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کو ڈسکس کریں گے کہ بچے جو ہیں وہ کارٹون کیوں دیکھتے ہیں اور کارٹون دیکھنے میں ان کی اتنی دلچسپی کیوں ہوتی ہے۔ اگر ہم بچے کی زندگی پر نظر دوڑائیں تو بچے کی زندگی میں اس کے والدین، بہن بھائی، اس کے عزیز و اقارب اور اس کے بعد اس کا اسکول اور ٹیچر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات میں دیکھیں تو آج کے حالات میں بچے کی زندگی میں سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور کارٹون بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ بچے ٹی وی بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو ٹی وی جو ہے وہ ایک ہمارا پرانا ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بہت ساری معلومات حاصل کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیوز دیکھتے تھے، مختلف ڈرامے ہمیں ٹی وی پر نظر آتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ مختلف قسم کی سپورٹس دیکھتے تھے اور کارٹون بھی دیکھتے تھے۔ لیکن ٹی وی میں اور سوشل میڈیا میں کیا فرق ہے؟ ٹی وی ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جس پر آپ محدود معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور ٹی وی پر ہر پروگرام کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر آپ کسی بھی وقت دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اور دنیا کے کسی بھی کونے کی معلومات بہت جلدی اور بہت وافر مقدار میں معلوم کر سکتے ہیں۔ جب ہم بچوں کے حوالے سے بات کریں تو بچے جو ہیں وہ کارٹون بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ان کے اس شوق کو بڑھاوا دینے میں ہم سب کا بھی کردار بہت اہم ہے۔ مثلاً آپ نے راستے میں اکثر ایسا دیکھا ہوگا کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اگر سفر کر رہی ہیں اور بچہ کسی بھی بات پر ضد کر رہا ہے یا رو رہا ہے تو مائیں فوراً کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنا سیل فون بچوں کو دیتی ہیں اور کارٹون آن کر دیتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ سب چیزیں بھول کر کارٹون کی طرف بہت دلچسپی دکھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اگر والدین کسی بھی تقریب میں جیسے کوئی شادی ہے یا کسی دعوت پر مدعو ہے اور وہاں پر وہ جاتے ہیں تو بچہ اگر کوئی ضد کرنا شروع کر دے یا رونا شروع کر دے تو مائیں اپنا فون بچوں کو دے کر اور ان کو کارٹون دکھانے میں مصروف کر دیتی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں یہ دیکھیں گے کہ بچے جو ہیں وہ آخرکار کارٹون میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں۔ آپ نے بچے کی فطرت کو دیکھا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کبھی بھی ایک جگہ پر ٹک کر نہیں بیٹھتا۔ کبھی آپ اسے دیکھیں گے کہ وہ کمرے کے ایک کونے میں اپنی ماں کی جوتی پہن کر چل رہا ہے۔ اگر اسے اپنی گڑیا نظر آ جاتی ہے تو وہ جوتی کو وہیں چھوڑ کر گڑیا کو لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں اسے کوئی آواز دیتا ہے تو وہ اپنے کھلونے کو بھی چھوڑ کر اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ بچہ جو ہے بہت زیادہ متجسس ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے والدین سے بہت سارے سوالات کرتا ہے کہ بارش کہاں سے آتی ہے، یہ پانی کیوں آ رہا ہے، بارش بند کیوں ہو گئی ہے۔ گویا اس طرح کے وہ بہت سے سارے سوالات اپنی والدین سے اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ تو جب ہم کارٹون کی بات کرتے ہیں تو کارٹونز میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے کردار جو ہیں وہ بہت جلدی جو ہے ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف موو کرتے ہیں۔ مثلا اگر ٹام جیری کی بات کریں تو کبھی جو ہے ٹام جیری کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کبھی جیری جو ہے ٹام کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کبھی وہ کوئی شرارت کر رہے ہیں اور کبھی وہ ایک دوسرے کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا بچے جو ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ انہی کارٹونز کے کردار میں ڈپکٹ ہو رہی ہے اور انہیں لگ رہا ہے جیسے ان کی زندگی ان کارٹونز کے کردار میں نظر آ رہی ہے، لہٰذا وہ ان کی طرف بہت زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں امیجنیشن کی جو اسکل ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے بچوں کو اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ریل کے ڈبے بناتے ہیں اور چھک چھک کی آواز نکال کر وہ ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسا کہ وہ ریل چلا رہے ہوں۔ کبھی وہ ریت کے گھروندے بناتے ہیں اور وہ اپنے بڑوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس گھر میں آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے۔ کبھی ایک بچی جو ہے وہ اپنے ٹیچر کی نقل اتار رہی ہے اور وہ ٹیچر بن کر باقی سب بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ گویا بچے جو ہیں وہ اپنے امیجنیشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ کارٹونز میں بھی یہی بات ہے۔ کارٹونز میں بھی جو لکھنے والے ہیں وہ مختلف اپنے امیجنیشنز کا استعمال کرتے ہیں اور امیجنیشنز کا استعمال کر کے وہ ایسے کردار دکھاتے ہیں جن کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ان کریکٹرز سے انجوائے کرتے ہیں۔ مثلاً کبھی وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ایک چاند کے اوپر ایک اماں بیٹھی ہوئی ہے
جو وہاں پہ کوئی کام کر رہی ہے، کبھی جنگل میں وہ کچھ ایسے کردار دکھا رہے ہوتے ہیں جو کہ بچوں کی دلچسپی کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا بچے اپنے امیجینیشن سکلز کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی انہینسمنٹ کے لیے بھی کارٹونز کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اگر ہم لرننگ کی بات کریں تو اگر آپ بچے کو ایک کتاب دیں اور اس کو ایک چیپٹر پڑھنے کے لیے دیں تو کچھ وقت کے بعد بچہ جو ہے وہ بوریت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے. لیکن کارٹونز کے ذریعے اگر آپ بچوں کو پڑھائیں تو بچے جو ہیں نہ صرف کلرز، شیپس بلکہ نمبرز اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی لینگویج کو بہت اچھے طریقے سے سیکھ پاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں جس قسم کے یا جس لینگویج کے کارٹون دیکھتے ہیں اسی لینگویج کو گھر میں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اسی وجہ سے ہے کہ بچے جو ہیں وہ کارٹون کے ذریعے یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور ہم لرننگ میں کارٹونز کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. بچے کارٹونز کو اتنے شوق سے اس لیے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ پکچرز ہیں وہ بچے کو بہت اپیل کرتی ہیں. بچے پکچرز کو بہت شوق کے ساتھ دیکھتے ہیں. لہٰذا جب آپ کسی بھی کارٹون کو پکچر کی صورت میں جس میں کہ نہ صرف پکچر ہیں بلکہ وہ بول بھی رہے ہیں دکھاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اس ساری چیز کو انجوائے کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچے کی جو ایک کوگنیشن لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہے اور بچے کی جو تھنکنگ پاور ہے وہ بڑھتی ہے. بچے کے کسی بھی کاز اینڈ افیکٹ کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھتی ہے. مثلاً کہ آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو کام کرو گے تو اس کا ضرور کوئی نہ کوئی ریئیکشن ہوگا. لہٰذا بچے کے اندر کارٹون دیکھ کر سائنٹیفک جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. مثلاً اگر ٹام اینڈ جیری کی ہی بات ہم اگر کریں تو اگر ٹام جو ہے وہ جیری کو اگر ستاتا ہے تو جیری ضرور اس کی رسپانس میں کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے گا جس سے کہ ٹام کو پتہ چلے گا کہ اس نے واقعی کچھ غلط کام کیا ہے. لہٰذا بچے جو ہیں کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ کو بھی سیکھ پاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جب مختلف کردار جو ہیں اکٹھا کارٹون کی صورت میں کام کرتے ہیں جیسے کہ سب مل کر کسی بھی جانور کی ہیلپ کر دیں یا کچھ انسان مل کر ایک ایسے شخص کی مدد کریں جو کہ تکلیف میں ہو تو بچے ان تمام سکلز کو بھی سیکھتے ہیں. یعنی کہ وہ سیکھتے ہیں کہ ٹیم ورک میں کیسے کام کرنا ہے، یعنی سب نے مل جل کر کیسے کام کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے بھلائی کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعاون کرنا ہے، مشکل میں کیسے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ڈیسیجنز کو کیسے انہوں نے عمل کرنا ہے. گویا یہ تمام صلاحیتیں بھی بچے کارٹون کے ذریعے سیکھتے ہیں. سب سے اہم بات، بچے جو ہیں وہ کارٹونز کو دیکھ کر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ مسکراتے ہیں. اگر کوئی ایسا مزاحیہ کردار ہو جو کہ بچے کے امیجینیشنز کے مطابق ہو تو بچے ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. گویا کارٹونز جو ہیں وہ بچوں کو سٹریس کو بھی کم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پازیٹیو تھنکنگ کو بڑھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی امیونٹی سسٹم کو بھی بہتر کرتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بچے فن کرتے ہیں، ہنستے ہیں تو اس عمل کا ان کی باڈی کے اوپر بہت اچھا اثر ہوتا ہے. لہٰذا آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ جس کے ذریعے اگر آپ کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کارٹون کو کیسے پازیٹیو طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں والدین کی اور ٹیچرز کی گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر آپ بچے کو کسی بھی کلچر کے حوالے سے کچھ معلومات دینا چاہیں تو اگر آپ زبانی بچوں کو کسی بھی کلچر کے حوالے سے بتائیں گے تو بچے جو ہیں وہ معلومات حاصل نہیں کر پائیں گے. لیکن کارٹون کے ذریعے بچے جو کسی بھی کلچر کے حوالے سے بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں. مثلاً کارٹون کے کردار کے ذریعے وہ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، بات کرنے کا انداز، ان کے کھانے پینے کے طریقے، رہنے سہنے کے طریقے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیاں منانے کے طریقے اور اگر کوئی تکلیف میں ہے تو تکلیف کے وقت ان کا رویہ کیسا ہوگا، اس سارے بارے میں جانتے ہیں اور اسے ہی ثقافت کہتے ہیں. گویا کسی بھی ثقافت کو اور کسی بھی کلچر کو سیکھنے کے لیے جو کارٹون ہے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس سلسلے میں ہم بچے کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو اور والدین کو یہاں پر یہ رول ادا کرنا چاہیے کہ انہیں بچوں کو گائیڈ کرنا چاہیے، یعنی کہ انہیں بچوں کو کارٹونز کو سلیکٹ کرنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے. اس سلسلے میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ٹیچرز اور پیرنٹس کس طرح اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ کارٹون جو ہیں وہ بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہیلپ فل ہوں. اور اگلی ویڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ کارٹون کے کچھ نیگیٹو افیکٹس جو کہ بچوں کے اوپر پڑتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی. تھینک یو ویورز.